بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرة یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں حدیبیہ کے واقعے کا ذکر ہو رہا تھا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمانے کے بعد خراش ابن امیہ خزاعی کو ایک اونٹ پہ سوار کر کے اہل مکہ کی طرف بھیجا اور ان کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ مکہ کے مشرکین کو یہ بتا دیں کہ ہم یہاں پہ صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن جب یہ وہاں پہ پہنچے تو قریش نے ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور یہ ارادہ کیا کہ ان کو بھی قتل کر ڈالیں، لیکن انہی میں سے کچھ لوگ آپس میں بیچ میں آ گئے اور بیچ بچاؤ کرا دیا اور اس طرح سے ان کی جان بچ گئی۔ یہ وہاں سے واپس لوٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے کی اطلاع کر دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور یہ ارادہ کیا کہ ان کو مکہ مکرمہ کے اندر پیغام دے کے بھیج دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ میرے بارے میں کس قدر غصے میں ہیں، اور چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ بہادر تھے، اور جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو اس موقع پہ حرم شریف میں مسلمانوں نے نمازیں پڑھی تھیں، تو یہ سارے حالات تھے جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہاں پہ مجھے کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں ہے، اس سے اگر آپ حضرت عثمان کو بھیج دیں تو ان کی مکہ مکرمہ میں رشتہ داریاں بھی ہیں اور ان کو بہت سارے لوگ وہاں پہ پناہ دے سکتے ہیں اور اس میں ان کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو اور مشورے کو پسند فرمایا اور قبول فرما لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے یہ حکم دیا کہ ابو سفیان کو اور جو مکہ کے دیگر سردار ہیں ان کو یہ پیغام دے دو کہ ان کو جا کے یہ پیغام دے دو کہ ہم تو کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے، اور اسی طرح جو مسلمان مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان و اظہار نہیں کر سکتے ان کو یہ خوشخبری اور بشارت سنا دو کہ ان قریب اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے اور اپنے دین کو غالب فرما دیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک رشتہ دار ابان ابن سعید کی پناہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان اور پیغام مشرکین مکہ کو سنایا، اور وہاں کے جو مسلمان تھے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خوشخبری سنائی، اور اس کے بعد قریش مکہ نے اس موقع پہ یہ کہا کہ اس سال تو ہم کسی بھی صورت محمد کو یہاں پہ داخل نہیں ہونے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہو تو خود تنہا اور اکیلے یہاں پہ طواف کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کبھی طواف نہیں کروں گا۔ چنانچہ قریش یہ سن کے خاموش ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پہ اپنے پاس روک لیا، ان کو واپس جانے کی اجازت نہیں دی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں روک لیا گیا تو باہر مکہ مکرمہ کے باہر حدیبیہ میں جو مسلمانوں کا لشکر موجود تھا وہاں پہ یہ اطلاع مشہور ہو گئی اور خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور مکہ کے مشرکین نے انہیں مار ڈالا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ کو بہت ہی زیادہ صدمہ ہوا، چونکہ آپ نے انہیں اپنا قاصد بنا کے وہاں پہ روانہ کیا تھا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں جب تک ان سے بدلہ نہیں لوں گا یہاں سے حرکت نہیں کروں گا، اور وہیں پہ ایک کیکر کا درخت تھا، اس کے سائے میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لینی شروع کی کہ جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہاد و قتال کریں گے، اور یہ بھی بیعت لی کہ جہاد کرتے ہوئے مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن میدان سے بھاگیں گے نہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تو سب سے پہلے ابو سنان آپ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ عام طور پہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کی جاتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز پہ بیعت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس چیز پر جو میرے دل میں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں یہ ہے کہ اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ نصیب فرما دیں یا اس کی راہ میں مارا جاؤں۔ آپ نے ان کو بیعت فرمایا اور اسی کلمات پہ سب نے بیعت کی۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں یہ بھی روایت ہے کہ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ بیعت فرمائی، ایک دفعہ شروع میں بیعت کی، ایک مرتبہ درمیان میں، اور ایک مرتبہ آخر میں۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ کے اس طرح سے یہ فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں اس واقعے کو ذکر فرماتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ یعنی الٹا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سورہ فتح میں ذکر بھی فرمایا ہے۔ جو آیات میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہیں یہ سورہ فتح کی 19 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بیعت کا ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جن صحابہ کرام نے یہ بیعت کی ہے ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں، اور اس کا پورا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ایمان والوں سے جس وقت کہ وہ آپ کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر درست نہیں تھی، اور البتہ اس بیعت کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش مکہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعب طاری ہو گیا، اور انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو مرنے پہ اور مارنے پہ بیعت کر چکے ہیں، پختہ عزم اور عہد اور وعدہ کر چکے ہیں، تو اب تو یہ یہاں سے جائیں گے نہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کے بعد پھر صلح کا دروازہ کھولا اور صلح کی کوششیں شروع کر دیں۔ چنانچہ قبیلہ خزاعہ جو کہ ابھی تک اسلام نہیں لے کے آیا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، حلیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا عہد ہوا تھا، تو مشرکین مکہ جو بھی سازشیں کیا کرتے تھے یہ قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہلے ہی اطلاع کر دیا کرتا تھا۔ تو اس قبیلے کے جو سردار تھے بدیل ابن ورقہ، وہ قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ قریش نے حدیبیہ میں جو پانی کے بڑے بڑے چشمے ہیں اس پہ آپ کے مقابلے کے لیے بہت بڑا ایک لشکر جمع کر لیا ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ دودھ والی اونٹنیاں بھی موجود ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بہت لمبے عرصے تک جنگ کی تیاری کر کے آئے ہیں اور دودھ والی اونٹنیاں بھی ساتھ لے کے آئے ہیں تاکہ ان کے جو دودھ ہیں وہ نکال کے پیتے رہیں اور وہاں پہ موجود رہیں۔ تو یہ بڑی تیاری کے ساتھ یہ سب لوگ وہاں پہ پہنچے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے یہ فرمایا کہ ہم تو یہاں پہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، بلکہ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ قریش نے تو پہلے ہی لڑائیوں نے قریش کو بہت کمزور کر دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو میں ان کے لیے ایک مدت تک میں صلح ان سے کر سکتا ہوں، اور اس مدت میں ہم ایک دوسرے سے کوئی تعرض نہیں کریں گے اور ایک دوسرے سے امن و امان کے ساتھ ہم رہیں گے، اور اس مدت میں مجھے اور عرب جو دیگر عرب ہیں ان کو وہ ہمارے حال پہ چھوڑ دیں۔ اگر اللہ کے فضل سے میں غالب ہوا تو وہ چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں، اور فی الحال چند روز کے لیے تمہیں آرام مل جائے گا، اور اگر بالفرض عرب غالب آ گئے اور میں مغلوب ہو گیا تو جو تمہاری تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی، لیکن میں تم سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اپنے اس دین کو غالب فرمائیں گے۔ چنانچہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی وہ پوری ہو کے رہی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کا دین ہی غالب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، اور آپ کی وفات کے بعد اور آپ کے رحلت فرما جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کو مدد ملتی رہی، یہاں تک کہ تقریباً پوری دنیا میں اسلام کا پرچم پہنچ گیا، اسلام کی دعوت پہنچ گئی، اور بے شمار لوگ اس دین میں داخل ہو گئے۔ چنانچہ بدیل آپ کے پاس سے یہ پوری بات سن کے قریش کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میں اس شخص کے پاس سے ایک بات لے کے آیا ہوں، اگر تم کہو تو میں تمہیں وہ بتا دوں، تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ تو ان میں سے جو بیوقوف لوگ تھے اور جو شیلے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تمہاری بات سننے کا کوئی شوق نہیں ہے، البتہ جو سنجیدہ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ جو بات ہوئی ہے وہ بتا دیں۔ چنانچہ بدیل نے کہا کہ تم لوگ جلد باز ہو، محمد لڑائی کے لیے نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے اور تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ قریش نے کہا کہ بے شک وہ لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، لیکن مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عروہ ابن مسعود جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے اٹھ کے کہا کہ اے قوم، کیا میں تمہارے لیے بمنزل باپ کے اور تم میرے لیے بمنزل اولاد کے نہیں ہو؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک کیوں نہیں۔ عروہ نے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ کسی قسم کی بدگمانی رکھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ عروہ نے کہا کہ اس شخص نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے بھلائی اور بہتری کی بات کی ہے، میرے نزدیک اس کو ضرور قبول کر لینا چاہیے، اور مجھے اجازت دو کہ محمد کے پاس میں جاؤں اور اس بارے میں ان سے گفتگو کروں۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، آپ جیسے چاہیں کریں۔ عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ان سے فرمایا جو کہ بدیل ابن ورقہ سے فرمایا تھا، اور عروہ نے کہا کہ اے محمد، تم نے سنا بھی ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو خود ہی ہلاک کیا ہو اور برباد کیا ہو، اور اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی، یعنی اگر قریش کو غلبہ ہو گیا، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ مختلف قوموں کے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ آپ کو اس موقع پہ جب یہ مغلوب ہوں گے تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور آپ کے پاس نہیں رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب بات اس نے کہی تو ایک بہت ہی سخت بات اس سے کی اور کہا کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ تو عروہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو بکر ہیں۔ تو عروہ نے کہا کہ آپ کا ایک احسان میرے اوپر ہے، ورنہ میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا۔ یہ کہہ کے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کر دی، اور عرب میں رواج تھا، دستور تھا کہ گفتگو کرتے ہوئے داڑھی کو ہاتھ لگایا جاتا تھا۔ عروہ نے جب یہ ایک سے زائد دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عروہ ہی کے بھتیجے تھے، تلوار لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً عروہ سے کہا کہ یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹاؤ۔ ایک مشرک کے لیے کسی بھی طرح یہ مناسب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مس کر سکے اور آپ کو چھو سکے۔ حضرت مغیرہ چونکہ خود وغیرہ پہنے ہوئے تھے جو
جنگ کا لباس ہوتا ہے اور اس میں شکل وغیرہ عام طور پہ اتنی واضح نہیں ہوتی، اس لیے عروہ نے ان کو پہچانا نہیں اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ تو عروہ نے کہا کہ اے غدار، میں نے تیری غداری اور فتنہ پردازی کو رفع نہیں کیا۔ اس کا قصہ یہ تھا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں کسی بادشاہ کے پاس گئے تھے اور بادشاہ نے ان کے ساتھیوں کو زیادہ انعام و اکرام سے نوازا تھا، ان کو کم دیا تھا۔ چنانچہ واپسی کے سفر میں ان کے ساتھ جو ساتھی تھے یہ ان کو قتل کر کے اور ان کا مال دولت سب لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام تو میں قبول کرتا ہوں، مگر یہ جو مال ہے تمہارے پاس اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ دھوکے سے اور دغا بازی سے لیا گیا ہے۔ عروہ نے ان آدمیوں کی دیت دے کے اس معاملے کو رفع دفع کیا تھا، اور یہاں پہ اسی طرف عروہ نے اشارہ کیا تھا کہ تمہاری وہ جو غداری تھی اس کو میں نے ہی برداشت کیا تھا، اور اس کی جو دیت وغیرہ تھی وہ بھی میں نے ہی اپنے پاس سے دی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی حسن عقیدت اور ان کا ادب عروہ نے جب دیکھا تو واپس جا کے قریش کو بھی اس نے بتایا، اور اس نے یہ دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا ادب کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ جب بھی کبھی آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر ایک یہ چاہتا ہے، ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں سے پہلے میں اس حکم کو قبول کر لوں اور آپ کے اس حکم کو پورا کروں۔ اسی طرح جب کبھی آپ اپنے مبارک منہ سے کوئی تھوک وغیرہ نکالتے ہیں تو وہ زمین پہ نہیں گرتا، بلکہ حضرات صحابہ کرام اس کو زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں اور اپنے جسموں پہ اس مبارک تھوک کو مل لیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ وضو فرماتے ہیں تو وضو کا جو بچا ہوا آپ کا پانی ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں، زمین پہ اس کو گرنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر کہیں لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ اتنی محبت اور اتنی عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی موجود ہے۔ اور اسی طرح آپ کے جسم سے کوئی بال بھی گرنے نہیں پاتا کہ وہ اس بال کو بھی حفاظت سے سنبھال کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ جب آپ کلام فرماتے ہیں تو بالکل ہی ایک سناٹا ہو جاتا ہے اور سب بہت ہی توجہ سے آپ کی بات کو سنتے ہیں، اور کسی کی یہ مجال نہیں ہوتی کہ وہ نظر اٹھا کے اور نظر بھر کے آپ کو دیکھ سکے۔ یہ ساری باتیں عروہ نے قریش کو بھی آ کے بتائیں، لیکن قریش نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ گفتگو سن کے البتہ حبشیوں کے جو سردار تھے حلیس ابن علقمہ کنانی، انہوں نے کہا کہ تم اب مجھے اجازت دو، میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے جب ان کو دور سے آتا ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ قربانی کے جانوروں کا بڑا ادب کرتے ہیں، چنانچہ ان کے آنے سے پہلے ہی قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو تاکہ ان کو نظر آئے۔ چنانچہ انہوں نے جب قربانی کے اتنے سارے جانور دیکھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے بھی نہیں، بلکہ راستے سے ہی واپس ہو گئے، اور قریش سے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، یہ لوگ تو صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان لوگوں کو ہرگز بیت اللہ سے نہیں روکا جا سکتا۔ قریش نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم تو ایک جنگلی آدمی ہو، ان کو بلا وجہ ایک طعنہ دیا۔ چنانچہ ان کو غصہ آ گیا اور یہ کہا کہ اے قریش، خدا کی قسم، ہم نے تم سے اس بات کا کوئی عہد اور پیمان نہیں کیا تھا کہ جو شخص محض بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے اس کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں حلیس کی جان ہے، اگر تم محمد کو بیت اللہ میں آنے سے اور زیارت سے روکو گے تو میں تمام حبشیوں کو لے کے تم سے فوری طور پہ الگ ہو جاؤں گا اور علیحدہ ہو جاؤں گا۔ یہ سن کے قریش نے کہا کہ اچھا، آپ ناراض نہ ہوں،
آپ خفا نہ ہوں، ہم ابھی ان سے بات چیت کرتے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ چنانچہ مکرز ابن حفص وہاں سے اٹھا اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس آیا۔ جب آپ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ برا آدمی ہے، اور یہ چونکہ حدیبیہ کے زمانے قیام میں ایک مرتبہ 50 آدمیوں کو لے کے اس نے شب خون مارنے کا ارادہ کیا تھا، اور صحابہ کرام نے اس کو گرفتار کر لیا تھا، اور مکرس فرار ہو گیا تھا۔ البتہ جو اس کے ساتھ 50 لوگ تھے ان میں سے لوگ گرفتار ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ مکرز آپ سے گفتگو کر ہی رہا تھا کہ قریش کی طرف سے سہیل ابن عمرو صلح کرنے کے لیے تشریف لے آئے اور پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ قد سہل لکم من امرکم، البتہ تمہارا معاملہ کچھ سہل ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے۔ ان کا جو نام تھا سہیل، اس نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک فال لی، ایک اچھی امید قائم کی، اور یہ فرمایا کہ چونکہ سہیل آ رہے ہیں اس وجہ سے اب معاملات سہل ہو جائیں گے اور آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قریش اب صلح کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور اس شخص کو صلح کے لیے بھیجا ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت دیر تک صلح کی شرائط پہ گفتگو چلتی رہی، یہاں تک کہ جب ساری شرائط طے ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہ معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ عرب کا ایک قدیم دستور تھا، عادت تھی کہ کوئی بھی خط وغیرہ شروع کرتے تھے تو بسمک اللہم لکھتے تھے۔ تو سہیل نے اس پہ اصرار کیا کہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتا، یہ تو ایک کوئی نئی چیز ہے، ہم جو لکھتے ہیں بسمک اللہم وہی لکھو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہی لکھ دو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے لکھو، ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد جو اللہ کے رسول ہیں انہوں نے صلح کی ہے۔ سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہم آپ کو کبھی بھی بیت اللہ کی زیارت سے نہ روکتے اور نہ ہی آپ سے ہم لڑتے، صرف اور صرف محمد لکھنا پڑے گا، رسول اللہ ہم نہیں لکھنے دیں گے، اور محمد ابن عبداللہ آپ لکھیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم میری تکذیب کرو اور مجھے جھٹلاؤ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ یہ الفاظ مٹا کے ان کی خواہش کے مطابق الفاظ لکھ دو۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہرگز آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ جگہ دکھاؤ جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے خود ہی اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو مٹا دیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو محمد ابن عبداللہ لکھنے کا حکم فرمایا۔ صلح کی جو شرائط آپس میں طے ہوئی تھیں وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ 10 سال تک، پہلی شرط اس کی یہ تھی کہ 10 سال تک آپس کی جو لڑائی ہے وہ موقوف رہے گی، اور 10 سال تک آپس میں کوئی بھی ایک دوسرے سے نہیں لڑے گا۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ قریش میں سے اگر کوئی شخص اپنے آقا یا ولی کی اجازت کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے گا تو آپ اس کو واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے اور وہ واپس کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ مسلمان ہو کے ہی کیوں نہ رہا ہو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ جو شخص مسلمانوں میں سے مسلمانوں کو چھوڑ کے مکہ والوں کے پاس آئے گا، مکہ والے اس کو واپس دینے کے پابند نہیں ہوں گے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ اس درمیان میں کوئی بھی ایک دوسرے پہ تلوار نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی کوئی خیانت کرے گا۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ محمد ام سال بغیر عمرے کیے یہاں سے واپس چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سال تشریف لائیں گے اور صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں رہیں گے اور عمرہ کریں گے، اور سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار ان کے پاس موجود نہیں ہوں گے، اور وہ تلواریں بھی نیاموں کے اندر رہیں گی، ان سے باہر نہیں آئیں گی۔ چھٹی شرط یہ تھی کہ جو مختلف قبائل ہیں
عرب کے، ان کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عہد نامے میں شامل ہو جائیں، اور چاہیں تو قریش کی طرف سے شامل ہو جائیں، وہ ان کو اختیار ہوگا۔ چنانچہ جو بنو خزاعہ قبیلہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں شامل ہو گیا، اور بنو بکر قریش کے ساتھ معاہدے میں شامل ہو گئے۔ صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا اور ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا تھا، اور اس پہ دستخط وغیرہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جو جکڑے ہوئے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح کفار کی قید سے نکل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور وہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ سہیل نے کہا کہ یہ پہلا شخص ہے جو اس معاہدے کی روح سے آپ نے ہمیں واپس کرنا ہے، کیونکہ معاہدے میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر قریش کی طرف سے کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا تو وہ آپ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو صلح نامہ پورا نہیں ہوا اور نہ ہی اس پہ کوئی دستخط ہوئے ہیں، چنانچہ یہ ہم واپس کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ لیکن اس بات پہ سہیل نہیں مانا اور یہ کہا کہ آپ یہ ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ یہ معاہدہ میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ نے بہت ہی کوشش بھی کی کہ کسی طرح وہ مان جائے، لیکن بالآخر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کر دیا، اور یہ تسلی بھی دی کہ اے ابو جندل صبر کرو اور اللہ سے امید رکھو، ہم عہد کے خلاف کرنا پسند نہیں کرتے، اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ عن قریب تمہاری نجات کی کوئی صورت نکالے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو واپس مدینہ منورہ کی طرف چلنے کی تلقین فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ بات بہت ہی زیادہ شاق گزری، بہت زیادہ انہیں تکلیف ہوئی کہ ہم اتنی دور سے یہاں پہ آئے ہیں اور عمرہ کیے بغیر کس طرح سے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہیں ہو سکا، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا ہم حق پہ اور یہ لوگ جو قریش ہیں یہ باطل پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ مطلب یہ جو ہم دب کے صلح کر رہے ہیں اور اس میں بہت ساری شرائط ہمارے خلاف ہیں، ہم پھر وہ شرائط کیوں تسلیم کریں اور ان سے جہاد کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور برحق نبی ہوں، اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی کرنے کا حکم ہے اور اسی میں ہی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے تو میں ایسے ہی کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کے سامنے بھی یہی سوالات رکھے، اور ان کے جوابات بھی وہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعد میں اپنی اس غلطی پہ بہت ہی زیادہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اور میں نے اس کے کفارے کے طور پہ بہت ساری نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے اور صدقہ و خیرات بھی کیا، اور بہت سے غلام بھی آزاد کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس شرط پر کیسے صلح کی جائے کہ ہم میں سے اگر کوئی ان کی طرف چلا جائے گا تو وہ واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، لیکن ان میں سے اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہم میں سے ان کے پاس چلا جائے گا تو وہ تو ظاہر ہے کہ جب تک مسلمان ہے اس وقت تک تو ہمیں چھوڑ کے جا نہیں سکتا، جب خدا نخواستہ کفر میں جب لوٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اس کے بعد ہی وہ وہاں پہ جائے گا، تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ان میں سے جو شخص مسلمان ہو کے ہمارے پاس آئے گا تو اگرچہ معاہدے کی روح سے اس کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عن قریب اس کے لیے نجات کی کوئی صورت پیدا فرما دیں گے۔ چنانچہ ان تمام شرائط کے ساتھ صلح نامہ مکمل ہو گیا اور فریقین نے دستخط کر دیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اپنے سر منڈوانے، بال کتروانے اور قربانی کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام اتنے زیادہ غمگین تھے کہ ان کو شدت غم کی وجہ سے اس حکم پہ عمل پیرا ہونے کی فوری طور پہ ہمت نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حکم دیا مگر کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ہمراہ تھیں ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ صلح مسلمانوں پہ چونکہ بہت زیادہ شاق گزری ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اس وجہ سے ان کے اندر ہمت نہیں ہو رہی۔ آپ ایسا کریں کہ آپ خود باہر جا کے اپنے بال منڈوا لیں اور اپنی قربانی کر لیں، تو آپ کو دیکھ کے یہ خود ہی سب کے سب ایسا کر لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب آپ نے یہ دونوں کام کیے تو آپ کی اتباع میں باقی لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ یہ دونوں کام کر لیے، اور یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اور ان کا مشورہ تھا جو بالکل ہی درست تھا، اور جس کی وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکایت تھی وہ دور ہوئی، اور حضرات صحابہ کرام نے ان سب باتوں پہ عمل کیا۔ تقریباً 2 ہفتے وہاں پہ قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ فتح کی وہ مشہور آیات نازل ہوئیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو نہ صرف فتح سے تعبیر کیا تھا، مسلمانوں کی برتری سے اور فتح سے تعبیر کیا تھا، بلکہ فتح مبین فرمایا ہے اس کو، کہ یہ تو بہت ہی واضح اور بہت کھلی فتح ہے، بڑی عظیم الشان فتح ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے۔ اس میں حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کو فتح مبین کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس صلح کے نتیجے میں مسلمان قریش کی طرف سے مطمئن ہو گئے، اور اس کے بعد جو دیگر عرب تھا ان کی طرف جیسے مصروف ہونا چاہیے تھا ویسے مصروف ہوئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پورے عرب میں اسلام کی دعوت کو پھیلایا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو عام فرمایا۔ اسی طرح دوسرا سبب اس کا یہ بھی ہے کہ قریش پہلے تو مسلمانوں کو کسی خاطر میں لانے کے لیے ہی راضی اور تیار نہیں تھے، اور ان کو ایک فریق کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو کچھ یوں سمجھیں کہ ایک بھگوڑے لوگ ہیں جو یہاں سے ہم سے بھاگ گئے ہیں۔ لیکن جب یہ انہوں نے ایک ساتھ بیٹھ کے صلح کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب قریش بھی مسلمانوں کو اپنے برابر کا درجہ دے چکے ہیں، چونکہ صلح اسی سے کی جاتی ہے جو اپنے برابر کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے سے کم درجے کا ہو تو عام طور پہ اس سے صلح نہیں کی جاتی۔ اور اسی طرح اس صلح کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ جو لڑائیوں کا سلسلہ تھا وہ ختم ہوا اور وہ تھم گیا، اور کفار کو اور قریش مکہ کو بھی اسلام اور مسلمانوں کے جو بھی معاملات تھے ان کے اوپر غور و فکر کرنے کا صحیح طرح سے اور صحیح انداز میں موقع ملا، کیونکہ جب تک کسی سے لڑائی جھگڑے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اس وقت تک اس کی صحیح بات بھی غلط ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جب یہ صلح ہو گئی تو اس کے بعد بہت زیادہ بڑی تعداد میں مسلمان مطلب کفار جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے اور دین میں داخل ہوئے۔ اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جو حضرات مفسرین کرام نے ذکر فرمائے ہیں۔ سورہ فتح کی تفسیر میں اگر کوئی دیکھنا چاہے معارف القرآن میں اور دیگر آسان ترجمہ حضرت مفتی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اور دیگر تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی قید سے فرار ہو کے آپ کے پاس تشریف لے آئے، اور ان کا پھر ایک لمبا واقعہ ہے جو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.